الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین اکرام، مائیں اور بہنیں، بزرگ حضرات، جیسا کہ خطبے کے آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی، اس آیت کا شروع کا جملہ بھی پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جنٹس ہو لیڈیز ہو، نیک عمل کریں گے اور وہ نیک عمل اس حالت میں ہو وہ مؤمن، اس حالت میں کہ وہ مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی مرد یا عورت مسلمان ہونے کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ضرور بھی ضرور ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اب یہ ہوا قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ. یہاں پر رک کر اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہی ہے، اللہ کی بندگی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ صاف طور سے ظاہر کر رہے ہیں ہمیں مسلمان ہو کر نیک عمل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام سے، ہر وہ عمل سے ہمیں بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر ہو. بہرحال یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں تو ایک قصہ آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اس قصے کو رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو کیسا بنانا ہے، انشاءاللہ اس قصے سے سبق حاصل ہر ایک کو ہوگا. ایک اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ. ایک ہے مستورات میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہیں. یہ کوئی مرد ہیں جو اللہ والے ہیں، ان کا نام ہے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ. یہ بزرگ جو ہے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے نہیں تھے تو ان کے والد صاحب کا نام آتا ہے حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ. کئی سالوں پہلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں. اچانک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. جہاد کے لیے جب جہاد کے لیے جانے کا موقع آیا، انہوں نے اپنی بیوی سے، جیسا کہ آج کل کوئی لوگ جو ہے دور دراز کا سفر کرنے والے ہیں اور کئی دنوں تک، مثلا ایسا سمجھیے کوئی جماعت میں جا رہے ہیں یا کوئی حج پر عمرے پر جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اپنے گھر کے رہنے والوں کے لیے، اپنی گھر میں رہنے والی بیوی، ماں اور بہنوں کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں. ہمارے جا کر آنے تک یہ چند پیسے رکھو اور یہ استعمال کرتے رہو اور بقدر ضرورت استعمال کرنے کے لیے. تو ایسے ہی حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں مجھے جانا ہے اور واپس آنے تک کتنے دن لگیں گے نہیں معلوم ہے.
اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میں واپس آؤں گا نہیں، کیونکہ یہ تو جہاد میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اسلام کی بلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ تو ایسے وقت میں حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس سے 30,000 اشرفیاں اپنے بیوی کو دیا۔ اشرفی بولے تو آج کے ماحول میں لاکھوں کروڑوں کی قیمت ہو جائے گی۔ 30,000 اشرفیاں، 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی سے دے کر کہا دیکھو میں اللہ کے حکم کے مطابق مجھے جہاد میں جانا ہے اور میں جا رہا ہوں، اور یہ میرے پاس 30,000 اشرفیاں ہیں، یہ امانت کے طور پر آپ رکھیے، بقدر ضرورت آپ کو جتنی اس میں ضرورت ہے وہ استعمال کرو، اور جو بھی اس میں بچ جائیں گے انشاءاللہ واپسی میں آنے کے بعد اس سے میں کاروبار کروں گا۔ اب یہ جیسے ہی اپنی بیوی کو بتا کر اہلیہ کو سفر میں چلے گئے اللہ کے راستے میں جہاد میں، تو اس وقت میں حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، تو ان کے جانے کے چند مہینوں بعد ان کو ڈیلیوری ہوئی اور ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد ربیعہ نام رکھا گیا۔ یہ نام رکھنے کے بعد جیسے ہی لڑکا جو ہے 10 سال کے قریب 7 سال کے قریب پہنچا تو ان کی والدہ نے اپنے لڑکے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کو بھیجے اور بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس ان کو چھوڑ کر اپنی تربیت میں رکھنے کے لیے حکم دیا۔ دیکھتے دیکھتے 15 سال ہو گئے، پھر دیکھتے دیکھتے 25-27 سال ہو گئے۔ اب ان کے ابا جو ہے حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال 28 سال کے بعد گھر کو اپنے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، کوئی لوگ ان کو پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی دبئی چلے جاتا ہے یا امریکہ چلے جاتا ہے تعلق تو رہتا ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں، فون بات کرتے ہیں، تو کسی بھی کسی ذریعے سے تعلق رہتا ہے، لیکن اس زمانے میں گئے تھے تقریباً 30 سال کے قریب جب واپس آئے تو کوئی لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر جہاں تھا اپنے گھر میں جیسے ہی داخل ہونے لگے تو اچانک ایک نوجوان بہت خوبصورت باہر نکلا اور نکل کر ان کو دیکھنے لگا، تو حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہرے کو نیچے کرتے ہوئے نگاہوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اچانک ان کو ٹوکے اور یہ کہنے لگے ارے تم کون ہے، ہمارے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو آپس میں انبن ہو گئی، کیوں معلوم نہیں تھا کون ہے۔ تو جیسے آپس میں شور شغابہ ہوا تو گھر کے اندر سے حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی، اہلیہ محترمہ، جو ان کی والدہ امی جان جو تھے، انہوں اندر سے باہر دیکھا ارے یہ کیا آوازیں چل رہے ہیں، تو اچانک دیکھنے پر پتا چلا ان کے شوہر تھے یعنی حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے آواز دیا ارے اندر دونوں اندر آ جاؤ، باہر کیوں آواز کر رہے ہیں۔ جیسے اندر گئے تو امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے کہا یہ تمہارے ابو ہیں، اور ان سے کہا یہ تمہارے بیٹے ہیں۔ بہرحال جیسے آپس میں بات چیت ہوئی، کئی سالوں کی کارگزاریاں باتیں آپس میں ہوئے، تو اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو چلے گئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ہوئی تو نماز کو چلے گئے۔ جانے کے وقت میں تو حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہلیہ سے پوچھا میں جانے کے وقت میں 30,000 اشرفیاں آپ کو دے کر گیا تھا، یہ مجھے ہونا ہے کہاں ہے؟ تو فوراً انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو ان کے اہلیہ نے فرمایا دیکھو آپ کی 30,000 اشرفیاں اپنی جگہ ایسی امانت کے طور پر باقی ہیں، آپ ایسا کرو کہ آپ بھی مسجد جا کر نماز پڑھ کر آ جاؤ، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے 30,000 اشرفیاں انشاءاللہ مل جائیں۔
اب جیسے ان کی بیوی نے کہا تو حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہاں نماز کے لیے چلے گئے. جانے کے بعد وہاں کا جو منظر دیکھا، اپنے والد مطلب حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں، سینکڑوں کا ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور یہ خوبصورت نوجوان منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاحی گفتگو قرآن حدیث کی شریعت کی بات کر رہا ہے. اب حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ دیکھے، دور تھا، بہت دور کا منظر تھا، کیوں مجمع تو ہزاروں کا تھا، تو دیکھ کر سمجھنے لگے یہ کون سا ایسا خوش نصیب نوجوان ہے، بہت چھوٹی سی عمر ہے لیکن اتنی چھوٹی عمر میں کتنا بڑا مقام پایا ہوا ہے. اب دور سے دیکھنے پر تو پتہ نہیں چلا، تو بہرحال تو ان کے تعجب سے دیکھنے پر کسی دوست نے، آزو بازو رہنے والے مختلف پڑوسیوں نے کہا ارے آپ کیوں اتنا تعجب سے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آخر یہ نوجوان کون ہے؟ تو جس سے پوچھا انہوں نے جواب دیا یہ وہ نوجوان ہے جس کا نام محمد ربیعہ ہے اور اس کا ابا جو ہے ابو عبد الرحمن فروخ ہے، اور اس کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کی والدہ نے، اس کی امی نے اس کے ایسی تربیت، ایسی پرورش کی کہ انہیں وقت کا امام بن چکا ہے. کیونکہ حضرت امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت چالاک تھے، بہت خوبصورت تھے اور بہت محنتی تھے، بہت زیادہ فکر کرنے والے تھے. تو جیسے یہ جملہ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ سنے، دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی. فوراً بیان کے بعد، دعا کے بعد اپنے گھر کو آ کر کہا کہ میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میرا بیٹا وقت کا امام بن گیا ہے اور میرا بیٹا اتنے پیارے انداز سے پورے ہزاروں کے مجمع کو درس دینے والا بن گیا ہے. تو جیسے ہی اپنے شوہر کے زبان سے جملہ نکلا تو ان کی اہلیہ نے فرمایا دیکھیے آپ کے 30,000 اشرفیاں بڑھ کر ہیں یا آپ کے بیٹے کا یہ مرتبہ بڑھ کر ہے؟ تو باپ نے کہا، یعنی اپنے شوہر نے، 30,000 اشرفیاں تو چلے جائیں مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ نے میرے بیٹے کو جو مقام دیا ہے یہ میری نظر میں یہ سب سے بڑھ کر ہے. جیسے ہی کہا تو انہوں نے کہا آپ کے جانے کے بعد یہ مجھے لڑکا جو پیدا ہوا میں اس کی پرورش کر کے، اس کی تعلیم اچھی دے کر، اپنی نگرانی میں رکھ کر اسے پرورش کی اور اس کے پڑھانے میں 30,000 اشرفیاں مکمل خرچ کر کے میں ختم کر دی ہوں. تو جیسے اس نے اپنے اہلیہ نے کہا تو ان کے شوہر حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر فرمایا یہ 30,000 اشرفیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میرا بیٹا یہ مقام کو، یہ علم حاصل کر کے ایسا تربیت یافتہ ہو کر اپنے وقت کا اتنا بڑا اللہ والا بن گیا، یہ میرے لیے یہی کافی ہے. تو اس سے سبق ملتا ہے گھر کی رہنے والی مائیں اور بہنیں، یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یہ بات یاد رکھے کہ اس امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کس کا کردار تھا. تو غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے امی کا ہاتھ تھا، ان کی والدہ کی فکر تھی کہ ان کا ایک کردار تھا. کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کو اگر آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بنانا ہے تو ہمیں بچپن سے اپنی اولاد کو کیسا بنا سکتے ہیں، صاف طور سے بنا سکتے ہیں. آپ یہ قصہ سنے رہیں گے، مکہ المکرمہ میں حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس جو امام ہیں، ان کی والدہ کا قصہ آپ سنے نہیں رہیں گے کہ بچپن میں، جیسا کہ آج کل گھروں میں کیا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ننھا منھا بچہ یا بچی شرارت کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا رونا دھانا کرتے ہیں، کسی چیز کی ضد کرتے ہیں، تو والدین کیا کرتے ہیں، صبر کرتے کرتے صبر جب ٹوٹ جاتا ہے غصے میں آ کر ایک تو مارتے ہیں، مارنے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ اپنے ہی بچے کو بددعا کر دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر اپنے ماں باپ خود اپنے بچوں کو بچپن میں ڈانٹ ڈپٹ کی جگہ گالی دیں گے یا بددعا کریں گے، اللہ کے یہاں ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے.
یہ قبول ہونے میں کوئی چیز آڑ میں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ شرارت کرتا ہے، ڈانٹنا، ڈرانا، پٹائی کرنا الگ ہے، لیکن نعوذ باللہ اس جگہ ارے بندر خاموش ہو اگر کوئی یہ کہتا ہے، یا کوئی گدھے کا لفظ لیتا ہے، یا کوئی سور کا لفظ لیتا ہے، یا مر کر نہیں جاتا ہے، یا ہار ہو کر نہیں جاتا ہے، یہ الفاظ جیسے لیتے ہیں نعوذ باللہ یہ الفاظ کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ دل کے کانوں سے ان باتوں کو آپ لوگ اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے، سن کر یہ الفاظ اپنے اولاد کو خود بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ہمیں اپنے اولاد کو بچپن میں بندر کا لفظ لیتے ہیں، وہ بندر نہیں بن سکتا ہے، لیکن بندر کی فطرت، بندر کی صفت آ جا سکتی ہے۔ یا اسے کوئی گندی گالی دیتے ہیں، وہ گالی کی فطرت نہیں بلکہ وہ گالی کا برا اثر اپنے اولاد میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کئی والدین جو ہے اپنی اولاد کے بالغ ہونے کے بعد، اپنی اولاد کے کمانے کی عمر کو آنے کے بعد یا شادی کے بعد ان کے حالتوں کو پریشان ہو کر ہمیں دیکھتے ہیں، میرے لڑکے کی زندگی ایسی ہو گئی، میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ویسا ہو گیا جو کہتے ہیں۔ یہ اپنی پچھلی زندگی میں ذرا غور کر کے دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی منہ سے اپنے اولاد کے لیے کوئی بدعا نکالے ہو یا کوئی گالی دیے ہو۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو دیکھ کر پچھلی زندگی کو ایسے نکالے ہوئے جملوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس، ان کے بارے میں قصہ موجود ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے، آج تو تقریباً الحمدللہ ثم الحمدللہ حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں جو امامت کر رہے ہیں، اس امامت کے منصب پر کھڑے ہو کر 40 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے لوگ جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کے تمام اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہیں، حق پرست امام ہیں۔ اب آخر یہ امام کیسا بن گئے؟ تو ان کی والدہ کا قصہ موجود ہے۔ جب بھی یہ بچپن میں شرارت کرتے تھے، ستاتے تھے، تو ان کی والدہ رحمۃ اللہ علیہا امام عبد الرحمن السدیس کی یہ اللہ کے حضوری میں دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے بچے کو مکے کا حرم شریف کا امام بنا دے۔ کبھی گالی نہیں دیتے تھے، اپنے بچے کے بارے میں اس کے حق میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے بچے کو مکے کا امام بنا دے، پورے دنیا کا امام بنا دے، حرم شریف کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ آج بھی وہ امام زندہ ہے، 40 سال سے بڑھ کر ہو گئے، جس کے اقتداء میں، جس کے پیچھے پوری دنیا کے حج پر جانے والے، عمرے پر جانے والے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والے اس قصے کو بھی بیان فرماتے ہیں، کبھی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو غصے میں آ کر گالن گلوچ نہیں کرنا ہے۔ اگر گالن گلوچ کریں گے تو یہ گالی کا اثر اس بچے کے اندر آئے گا، اور وہ بری حرکتیں بچپن سے ہی کرے گا یا تو بڑا ہو کر کرے گا۔ کیونکہ یہ مستورات میں جو مجلس اصلاحی مجلس ہے، یہاں پر تربیت کی بات ہی کرنا ضروری ہے، تو یہ تربیت کے لائن سے یہ واقعات کو بتا کر ہمیں آپ لوگوں کی خدمت میں اس بات کو رکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو قصوں سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے، اگر کوئی اپنی اولاد کو صحیح بنانا چاہتے ہیں اور خود اپنی زندگی کو صحیح بنانا چاہتے ہیں، یہ سورہ نحل کی جو آیت پڑھی گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کریں گے اللہ ضرور اس کی زندگی پاکیزہ بنائیں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ ارادہ کریں انشاءاللہ، ہر حال میں، ہر وقت انشاءاللہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے، ہمیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے جو گزار رہے ہیں شریعت کے مطابق انشاءاللہ گزارنے والے بنیں گے۔ اور اسی تربیت کے اصلاحی طور پر چند باتیں ہمیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ، ہم سب اپنے گھروں کو دنیا میں ہی جنت کا منظر بنانا ہے، جنت جیسا ہمارے گھر کو بنانا ہے،
تو जन्नत तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन आधी जन्नत घर बन जाएगा। चंद बातों को याद रखेंगे। नंबर 1, घर में रहने वाली मस्तूरात, अगर बीवी है अपनी शोहर की इजाजत के बगैर, अगर औलाद है, लड़कियां हैं अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर, घर के जिम्मेदार की इजाजत के बगैर कभी भी हमें अकेले बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर जाना हो परमिशन लेकर किसी महरम के साथ हमें निकलना है, भाई के साथ, अब्बा के साथ, या चाचा के साथ, या मामू के साथ, ये तरतीब हमें बना लेना है। नंबर 2, अगर हमारे घर में रहने वाला फोन, अगर किसी का फोन आया, हमें अपने जिम्मेदार की परमिशन के बगैर उस फोन को रिसीव नहीं करना है। और नंबर 3, अगर किसी का मैसेज आया तो हमें उसे रिप्लाई भी नहीं देना है बगैर परमिशन के। और इसी तरीके से हमें अपने घर में रहते हुए अपने घर के जिम्मेदार की इजाजत के बगैर किसी पड़ोसी को भी अपने घर में आने भी नहीं देना है। किसी पड़ोसी से बात करने का भी हमें परमिशन लेकर ही बात करना है, बगैर परमिशन के किसी पड़ोसी को भी बात करना नहीं है। ये बातें इसलिए हैं, अगर इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह घर में रहने वाले तमाम अहबाब का जहन बदगुमानी से बच जाएगा, क्योंकि बदगुमानी इसी जगह से आती है। कुरान हदीस में इसका हुक्म है कि बगैर परमिशन के किसी के घर में हमें नहीं घुसना है, परमिशन लेकर ही घुसना है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई घर में सो रहे हो या किसी जरूरी काम में पर्सनल बैठे हो, अचानक कोई घुस गया बगैर परमिशन के, उसकी नजर पड़ेगी, उसके कान तेज हो जाएंगे, तो उसके इरादे बदल जाएंगे। तो इसलिए इन बातों का हुक्म शरीयत में मौजूद है। यहाँ पर जितने माएँ और बहनें बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इन बातों का खास ख्याल रखें। आप लोग सोचते रहेंगे ये पागोड़े के अंदर मुसलमानों की आबादी कम है और यहाँ पर कौन अल्लाह वाले होंगे, कौन पैदा होंगे, और हमारे को तो वो सारी चीजें मालूम नहीं है। ये बात याद रखें, हजरत मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह थाना भोवन के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, थाना भोवन। और इसी तरीके से हजरत मौलाना इलियाजी रहमतुल्लाह अलैह मेवात के रहने वाले हैं, और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गंगोह के रहने वाले हैं। ये तमाम खेड़ों के नाम है, खरियों के नाम है, ये बड़े बड़े सिटियों के नाम नहीं है, बड़े बड़े और शहरों के नाम नहीं है, जैसा कि बेंगलुरु है, हैदराबाद है, मद्रास है, दिल्ली है, ऐसे बड़े बड़े सिटियों के, अमेरिका के जैसे नाम नहीं है। अल्लाह ताला खरियों में रहने वाली वो माएँ और बहनें सबसे ज्यादा गुनाहों से बचने वाली होती हैं, सबसे ज्यादा गुनाहों से बचने वाली होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे माओं के पेटों से, ऐसे माओं के खोप से अल्लाह ताला अपने औलिया अल्लाह को पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर वही उम्मत के माएँ हैं जिन माओं के पेटों से अल्लाह ताला ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। वही माओं के पेटों से हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया, हजरत इलियाजी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया, और महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। तो इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखें। खरिये में रहने वाले, गांव में रहने वाले, सिटी में रहने वालों के बिलमुकाबिल गुनाहों से ज्यादा बचते हैं, और सिटी में रहने वाले लोग जितना गुनाहों में कदम कदम पर गुनाह उनको करने का मौका मिल जाता है, शैतान नफ्स के हवाले होते हैं, तो उससे बढ़कर अल्लाह ताला खरियों में रहने वालों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि ज्यादा असबाब मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें और हर हमेशा कुरान की मोहब्बत अपने दिल में लाएं, इल्म की मोहब्बत लाएं, शरीयत की मोहब्बत लाएं, जिक्र की मोहब्बत लाएं, दुआओं की मोहब्बत लाएं, और नेक अमल की मोहब्बत लाएं। हर जहां कहीं भी दीन का काम होता हो, इज्तिमा होता हो, और कोई उलमा इकराम के बयानात होते हो, या किसी अल्लाह वाले का आना जाना हो, ऐसी मजालिस में हमें अपने आप को लगाना है और हमें अपने आप को वहां पर शिरकत कराना है, और शिरकत करते हुए जरूर हमें दूसरों को भी साथ में लेकर जाना है। आखिर में एक दो बातें याद रखें।
یہ جو ذکر کی مجلس ہے، اصلاحی مجلس ہے، اس کا کیا فائدہ؟ حدیث میں آیا ہے مجالس العلماء ریاض الجنہ، علماء کی مجلسیں، دین کی مجلسیں یہ جنت کے باغات ہیں. اور جنت کے باغات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ہر مسئلے کا حل رکھتے ہیں، گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اچھے اعمال کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرما دیتے ہیں. بری زندگی سے اچھی زندگی بنانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں، اور پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کو اور سکون کی زندگی کو ہمیں اپنانے کا موقع مل جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر میں ہی رکھے ہیں. اب مثلا یہاں پر کئی گھر ہیں، یہ گاؤں ہے، یہ ذکر کی اور اصلاح قرآن حدیث کی دینی مجلس جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کو برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے برکتی ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے عذابات کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں اچھے فیصلے کرتے ہیں. اس لیے دل سے قدردانی کرتے ہوئے ہمیں یہ نیت کر لے انشاءاللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام 24 گھنٹہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، گھر سے باہر نکلنے کے وقت میں، گھر کے اندر آنے کے وقت میں، دکان کو جانے کے وقت میں، گاڑیوں میں جانے کے وقت میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ ایسا آسان راستے اعمال بتائے ہیں جس پر ہمیں عمل کریں گے ہماری زندگی سنتوں پر ہو جائے گی. مثلا گھر میں داخل ہوتے ہوتے سلام کریں گے، ایک تو قرآن میں بھی حکم ہے، سنت ادا ہو جائے گی، اللہ کا حکم پورا ہوگا. سیدھا پیر رکھ کر داخل ہونا سنت ہے. باہر نکلتے نکلتے دعا پڑھ کے نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس دعا کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، اگر کوئی دشمن ہتھیار لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنے انتظار کر رہا ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی کو پلٹا دیتے ہیں، اس دشمن کی سوچ کو، تدبیر کو اللہ ناکام کر دیتے ہیں. اور ایک تو سنت کا عمل ہو جاتا ہے. اور استنجا خانے میں جانے کے وقت میں جو دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شیطان کے آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. جب اللہ شیطان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تو شیطان ہمارے فارغ ہونے کے لیے جو جسم ہمارا وہاں جو بڑھانا ہوتا ہے، استنجا کے لیے جو کپڑے کھولے جاتے ہیں، اس جگہ پر نظر شیطان کی جنات کی نہیں پڑے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے 24 جو گھنٹے جو گزر رہے ہیں اس میں اگر ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ قدم قدم میں اللہ کی نصرتیں ہیں، اللہ کی مددیں ہیں. اس لیے یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ جب بھی کبھی بھی جہاں بھی دینی مجلس ہو، دینی اجتماع ہو، جہاں پر خاص کر علماء کرام کا آنا جانا ہو، وہاں ہمیں اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنے تمام کاروبار کو بازو رکھتے ہوئے، اپنے گھر کے تقاضوں کو بازو رکھتے ہوئے ہمیں شرکت کرنا ہے. اور ہمیں شرکت کرتے ہوئے اپنے دوسرے دوست احباب کو، پڑوسیوں کو، گاؤں کے رہنے والوں کو بھی ہمیں دعوت دینا ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اگر کوئی لوگ ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں خالص اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ پروانہ سناتا ہے، اے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جڑنے والے، ذکر میں بیٹھنے کے لیے جمع ہونے والی جماعت، تم مجلس سے اس حالت میں اٹھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. اور تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے بعد تم سب کے اللہ مغفرت کر دیا ہے. تو یہ تمام احادیث سے ثابت ہیں. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری ایک فرشتے کو ذمہ داری دے کر بتا رہے ہیں تو یہ ذرا سوچئے کیا ہمارے دوسرے رشتہ داروں کو یہ خوشخبری ملنا نہیں چاہیے؟ کیا دوسرے پڑوسیوں کو یہ خوشخبری ملنا نہیں چاہیے؟ کیا اپنے رشتہ داروں کو یہ خوشخبری ملنے نہیں چاہیے؟ کیا ان کے گناہ معاف ہونا نہیں چاہیے؟
ان کے بھی گناہ معاف ہونا ہے, اللہ ان کی بھی مغفرت کرنا ہے. تو اس لیے ان نیتوں کے ساتھ ہی ہمیں جڑنا ہے, انہی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ جمے رہنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے, سنی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی جو ہے ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. ذکر ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں. تمام ذکروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. اب بعض لوگوں کا ایک ڈاؤٹ یہ رہے گا, یہ ذکر کی مجلس جو ہے آج تک ہمیں اتنے سال ہو گئے, یہ کیا نئی مجلس ہے؟ ہمیں نئے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں, یہ مجلس پرانی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. نہیں, ہمیں دین کا کام کرتے ہیں, کون بھی نہیں بولے. نہیں بولے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے, معلوم نہیں ہے تو وہ ہمارا قصور ہے. اور یہ برحق شریعت کے نقش قدم پر چلنے والے علماء حق کے جو ترتیب جو بتاتے ہیں, اس ترتیب سے ہمیں کرنا کوئی غلط نہیں ہے. قرآن حدیث سے تمام ذکر کی مجالس سے ثابت ہے. اب اس کے اندر لا الہ الا اللہ کوئی بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر جو اللہ کا جو عرش ہے, اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے. کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے, وہ ستون ہلنے لگتا ہے, حرکت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے اس ستون کو پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا, کیوں حرکت کر رہا ہے؟ وہ ستون کہتا ہے, اللہ اسے زبان دیتے ہیں, اے اللہ تیرا وعدہ ہے کوئی بھی بندہ تیرا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن اس وقت میں زمین پر کچھ لوگ بیٹھ کر تجھے بار بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکار رہے ہیں, تو ان کی ابھی مغفرت نہیں کیا ہے. تو اللہ یہ کہتے ہیں تو ٹھہر جا, میں ان تمام کی مغفرت کر دیتا ہوں. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اور سچے دل سے کوئی لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ بولتے ہیں, اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ذکر کی مجلس اجتماعی طور پر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ذکر کا طریقہ, ڈھنگ, الفاظ ہمارے صحیح ہو جائیں. ہاں, بہت سے لوگ جو ہے فضائل ذکر, فضائل اعمال پڑھ کر بے شمار اپنی طور پر اپنے طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں. ایسا کرنا نہیں ہے. فضائل ذکر میں فضیلتوں کو بتا کر, فائدے کی چیزوں کو بتا کر لوگوں کو دین پر اور صحیح راستے پر لانے کے لیے لکھا گیا ہے. تمام اذکار کر نہیں سکتے ہیں, تو اس کے لیے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ سبح کلمہ, اور صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ معمول بنا لیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. تو یہ معمول کرتے ہوئے کسی نہ کسی سے رابطے میں رہ کر, مستورات جو ہے خود رابطے میں ہو کر, اپنے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ان کی موجودگی میں جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان کے خدمت میں, یہ میرے معمولات ہیں, یہ میرے اعمال ہیں, یہ ایسی میرے زندگی کے کچھ مسئلے ہیں, یہ تمام کو بتاتے ہوئے زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ اللہ بہت پرسکون بابرکت والی زندگی اللہ گزارنے کا ان کی مقدر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. تو اس لیے آج کی مجلس میں ہمیں یہ ذکر و اذکار کی اجازت دیے ہیں, اس کے مستقل ہر ایک پابندی کر سکتے ہیں. بہرحال ذکر میں جو ہے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. لا سے میں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہی ہوں, اور الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا رہی ہوں. یہ نیت کر کے ذکر کرنا ہے. مرد حضرات ذرا درمیانی آواز میں ذکر کرنا ہے تھوڑا, اور مستورات آواز آئے بھی بغیر, بالکل آواز ہی نہیں آنا ہے, اتنی دھیمی آواز میں ذکر کرنا ہے. تو 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں, 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ جیسا ذکر کریں گے ویسے ہی تمام حاضرین جو ہے ذکر میں شامل ہو جانا ہے. 11 مرتبہ استغفار, 11 مرتبہ درود شریف.
سر کی اذان کر رہے ہیں. دینی مجالس میں جانے کے لیے سب سے پہلے نیت یہ کرنا ہے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، جا رہی ہوں. اللہ کی رضا کی نیت سب سے پہلے کرنا ہے. اللہ کے لیے ہر چیز، ہر عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی مجلس میں بھی، دینی مجلس میں، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہی ہوں اور اس ذکر کی برکت سے میرے زندگی بھر کے تمام مشکلات کو آسان کر دے، تمام مسئلوں کا حل نکال دے. یہ نیتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لے، اپنی گردن کو تھوڑا دل کی طرف جھکا لے، مکمل اللہ کی یاد میں بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس دعا کو یاد بھی کر لینا ہے. ذکر کے درمیان میں دعاؤں میں بھی مانگ سکتے ہیں اور ذکر کے درمیان میں پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ دعا بہت پیاری قیمتی دعا ہے. ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میرے دل کو پاک و شفاف کر دے، تیرے علاوہ جو کچھ میرے دل میں بس کر ہے، اور تیری معرفت کے نور سے میرے دل کو منور اور روشن کر دے. اگر یہ دعا کسی کے حق میں قبول ہو گئی، سمجھو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہاں ضرور اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اور دونوں جہاں میں وہ شخص ضرور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونبر قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتعالی شانہ. مرد حضرات جو ہے درمیانی آواز میں ذکر کرنا ہے، مستورات کی آواز نہیں آنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونبر قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 11 مرتبہ درود شریف 11 بار استغفار کریں. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے.
آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں. آیت الکرسی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں. قل اللہ احد. دعا سے پہلے ابھی جو ذکر ہوا اسے ذکر جہری کہتے ہیں. یہ احادیث سے ثابت ہے. اب جو ذکر ہوگا جسے ذکر قلبی مراقبہ جسے کہتے ہیں اسے ذکر قلبی کہتے ہیں. آنکھوں کو بند کر کے اپنی گردن کو تھوڑا دل کی طرف جھکا کر بیٹھے, اللہ کی یاد میں یہ سوچے اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, زندگی بھر کے گناہوں کو, نحوستوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو, رکاوٹوں کو, اثرات کو دھو رہی ہے. اس کے شکرانے میں میرا دل جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کو مراقبہ کہیں گے, اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں. 1-2 منٹ مراقبہ کریں. دعا سے پہلے توبے کے کلمات پڑھائے جائیں گے. سچے دل سے ان کلمات کو پڑھ لیں, کیونکہ اللہ کے یہاں اجتماعی توبہ بہت پسند ہے اور فضیلت بھی ہے, قبول بھی ہے بہت جلد. تو یہ طریقہ ہمارے اکابر مشائخ, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے توبے کے کلمات کا پڑھانا اور پڑھنا. تو اس لیے جو جو کلمات پڑھائے جائیں گے ان کو سچے دل سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لے دعا کر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من شر منافق إذا نافق. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ بہت بڑے نافرمان بندے ہیں. اے اللہ گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں. گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. ڈوبا ہوا خود باہر نہیں آ سکتا ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو نکال لیجئے, بچا لیجئے. اے اللہ شیطان نفس کے پجاری بن چکے ہیں. اے اللہ تیرا ڈر دلوں سے نکل چکا ہے. نفس شیطان جو بولتے ہیں ہمیں کر لیتے ہیں, پھر مایوس اور افسوس کر لیتے ہیں. اے اللہ پچھتاوا ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب کے قلوب کو اے اللہ نفس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ نفس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں اے اللہ تو جانتا ہے کس کس کے گھر میں کون سے حالتیں چلتی ہوں گی. اللہ کون سے اے اللہ بیٹھنے والے مائیں اور بہنیں بزرگ حضرات کون قرضوں میں مبتلا ہیں, کون بے برکتی کے شکار ہو چکے ہیں.
کون کون اپنے شوہر سے تنگ آ چکے ہیں، کون کون شوہر اپنے بیوی سے تنگ آ چکے ہیں، کون کون سے ماں باپ اپنی اولاد سے تنگ آ چکے ہیں۔ اللہ کون وہ اے اللہ بہنیں اپنی ساس سے تنگ آ چکے ہوں گے، وہ کون کون سے ایسے ساس اے اللہ جو اپنے بہوؤں سے تنگ آ چکے ہوں گے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ڈر پیدا کر کے اے اللہ کسی کے خلاف زبان کھولنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کے چغلی کرنے سے، اے اللہ کسی کے بارے میں نفاق اور جلن رکھنے سے اے اللہ ہم تیرے سے پناہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہم کو بچا لیجئے۔ ویسے تیرے نافرمانی کرنے والے حرکتوں سے ہم سب کو ہمیشہ بچا لیجئے۔ اے اللہ گھروں کے اندر کون کون کس بیماری میں ہوں گے، کون کون کس پریشانی کے منہ میں چلے گئے ہوں گے، اے اللہ بچا لیجئے۔ ساری کائنات کا مشکل کشا تو اکیلی تیری ذات ہے، تو ہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے جو بیٹھے ہیں اے اللہ تو ان کو ہم سب کو بلایا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھے نہیں اٹھائے گئے ہیں، اے اللہ تیری توفیق سے آئے ہیں۔ اے اللہ جتنا ہمارے سے ہو سکا کیے ہیں۔ اے اللہ ذکر کی مجلس، دین کی مجلس کے لیے جان مال وقت کی قربانی دے کر اپنے کاموں کو تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ ان مجلس میں آنے والوں کو آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو بے حد قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبولیت کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ قبولیت تیرے حوالے ہے، تو قبولیت کا مالک ہے، قبول فرما لیجئے۔ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ قبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ اقبال عامہ نصیب فرما دیجئے، مقبولت عامہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ نظر بد سے، اے اللہ دکھاوے سے، اے اللہ ہر قسم کے اے اللہ نقصان دہ چیزوں سے بھرپور حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے نیتوں کو درست فرما دیجئے۔ کسی نہ کسی صحیح سچے عالم سے، اللہ والے سے سچا اے اللہ رابطہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کے گھر میں اے اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی نہ کسی کو پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کے گھر میں ٹیپو سلطان جیسا مرد مجاہد پیدا فرما دیجئے۔ ہر ایک کے گھر میں اے اللہ جید حافظ قرآن، اے اللہ عالم باعمل قاری قرآن، متقی پرہیزگار مفتی پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ دین کا اے اللہ دائی شیدائی اے اللہ شہ سوار پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم یہاں پر جب بیٹھے ہیں ہمارے اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیں گے، اگر وہ فاش ہو جائے گی اے اللہ ہمارے کو دوسرے ملنے سے نفرت کریں گے، بات کرنے سے نفرت کریں گے، دوستی توڑ لیں گے اے اللہ، رشتہ داری توڑ لیں گے، تعلق توڑ لیں گے اے اللہ۔ ان تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن تو جانتا ہوا بھی ہمارے کو دین کے کاموں کے لیے جب قبول فرما لیا ہے اے اللہ، وہ تمام ہمارے نام اعمال کی رجسٹروں میں سے اے اللہ گناہوں کو، تمام سیئات کو مٹا دیجئے، عفو کا قلم پھیر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ کئی ایسے مائیں گھروں کے اندر تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے ظلم کے لیے تیرے سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ اے اللہ کئی بیویاں اپنے شوہر کے گالم گلوچ سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ اے اللہ مار پیٹ کو پناہ مانگتے ہوں گے، شراب پی کر آ کر ظلم کرنے سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ اے اللہ قرض کی مصیبتوں میں ڈوب کر اے اللہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جانے والے ایسے کتنے شوہر جن کی بیویاں گھروں میں بیٹھ کر تیرے سامنے روتی ہوں گی۔ اے اللہ تمام کے مسئلوں کا تو ہی مشکل کشا ہے۔ اے اللہ خوشحال زندگی، ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے اس گھر کو، یہاں پر رہنے والوں کو اے اللہ اس گاؤں کے لیے اے اللہ دین کے مجالس کے لیے، علماء کے آنے جاتے رہنے کے لیے، یہاں پر دین کا کام شروع ہونے کے لیے ذریعہ بنا دیجئے۔ قبول فرما لیجئے اے اللہ، قبول فرما لیجئے اے اللہ، قبول فرما لیجئے اے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ چھوٹا بچہ جب غلطی کرتا ہے ماں غصے میں آ کر پٹائی کر دیتی ہے اے اللہ، اس بچے کے بل بلا کر رونے پر وہی ماں پھر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ تو اس ماں سے زیادہ، پورے دنیا کے ماں سے زیادہ تو محبت کرنے والا
اے اللہ ہم سب کی اے اللہ غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے اے اللہ حق میں اچھے فیصلے، اے اللہ برکت والی زندگی، اے اللہ صحت میں، عمر میں، کمائیوں میں برکتوں والی زندگی مقدر بنا دیجئے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو کسی اوروں کے سامنے پھیلانے سے بھرپور حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ ہم مانگے اپنے بے بسی کا مانگے ہیں، اے پیارے اللہ تو اپنے شان عطا فرما دیجئے۔ اس چھوٹی چھوٹی دعا کو اپنی رحمت کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے توفیل میں بے حد قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ذکر کے اس اصلاحی مجلس میں شرکت کرنے کے بعد کسی کو اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو یا فائدہ نہ دکھتا ہو، یہ غلط فہمی ذہن سے نکالے۔ اللہ ضرور برکتوں سے نوازتے ہیں، وہ ہمارے نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے فیصلے جلدی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے توفیق جو ہے ہمت کرنے سے ملتی ہے، تو ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے ہمت کو رکھیں تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، اور ضرور اللہ کے یہاں پر مقبول اور عند اللہ مقبول بنے گی۔ تو یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ جب کبھی بھی انشاءاللہ جہاں کہیں بھی دینی مجالس ہو، علماء کرام کا آنا جانا ہو، وہاں خود ہمیں آتے جاتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو ضرور شرکت کرائیں۔ اس کا فائدہ ہمارے کو بھی ہوگا اور ان کو بھی ہوگا۔ اللہ صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم